السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں عاصم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاک اسٹڈی ود عاصم شہزاد۔ میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی حضرت عبداللہ جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، اور حضرت عبد المطلب جو ان کے دادا ہیں، ان کے اوپر ایک جس میں زمزم کے کنویں کی کھدائی کے اوپر بات کی گئی۔ وہیں سے آگے آج بات شروع کرتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، انہوں نے حضرت عبداللہ کا جو نکاح ہے، ان کی جو شادی ہے، وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کی، جو کہ اپنے جو ایک قبیلہ تھا ان کے بنو زہرہ، اس قبیلہ کے سردار کی بیٹی تھی، وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب، یہ ان کی جو ان کا نسب ہے۔ وہ اپنے قبیلہ کے سردار تھے، اور حضرت عبداللہ جو تھے وہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ حضرت عبد المطلب کو بہت پیارے تھے، بڑے روشن چہرے والے تھے ماشاءاللہ۔ اور جب ان کی شادی ہوئی تو وہ تقریباً 24 سال کی عمر تھی ان کی، اور وہ صرف 25 سال کی عمر کے اندر فوت ہو گئے۔ ان کی شادی ہوئی اور شادی کے کچھ عرصہ کے بعد وہ سیریا شام کے تجارت کے لیے جاتے تھے، ٹریڈنگ کے لیے۔ واپسی پہ مدینہ میں رکے، بیمار ہوئے اور وہیں پہ ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت آمنہ بہت دکھی تھی ان کی وفات کے اوپر۔ انہوں نے کچھ عرب جو تھے ان کے اندر یہ جو شاعری ہے بڑی فیمس تھی، اور انہوں نے بڑی دکھی شاعری کی اس موقع کے اوپر۔ خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے، اس سے پہلے وہ پیدائش ہوتی ہے 20 سے 22 اپریل 571 عیسوی، اور کچھ لوگوں کے قریب جو عربی مہینہ ہے اس میں 9 ربیع الاول ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 12 ربیع الاول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو حضرت آمنہ جو ان کی والدہ ہے وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا اور وہ پوری دنیا کے اندر پھیل گیا۔ یہ جو آگ کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے آگ جلائی ہوئی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ 100 سال سے آگ جل رہی تھی، تو جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس دن وہ آگ بجھ گئی۔ اور اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ رپورٹ ہوئے کہ جو کیسر و کسریٰ کے جو بڑے بڑے محل تھے ان کے کنگرے گر گئے۔ بتایا گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو مشرق سے مغرب، جس شمال سے جنوب، پوری دنیا دکھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر آپ کے دادا کو پہنچائی جاتی ہے۔ حضرت عبد المطلب آتے اور وہ آپ کو بڑے خوش تھے، آپ کو لے کے کعبہ میں گئے، جا کے اللہ کا شکر ادا کیا، اور آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آپ سے پہلے دنیا میں یا عرب میں کہیں پوری دنیا میں یہ نام کسی کا نہیں تھا، یہ پہلا نام تھا۔ محمد جو ہے وہ صرف آپ کا ہی رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ کی جب وفات ہوئی تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، 5 اونٹ تھے، کچھ بکریاں تھیں، اور ایک لونڈی تھی جس کا نام برکت، اور اس کی بعد میں جو کنیت تھی وہ ام ایمن تھی۔ یہ وہی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں کھلایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت آمنہ نے پہلے دودھ پلایا تو اس کے بعد ابو لہب کی ایک لونڈی تھی جس کا نام صوبیہ تھا، صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ یہ جو صوبیہ ہے، انہوں نے آپ کے جو چچا ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی دودھ پلایا ہوا تھا۔ تو اس طرح سے حضرت حمزہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں وہ آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ یہ عربوں کے اندر دستور ہوتا تھا۔ خیر، ایک اور رواج تھا کہ پیدائش کے بعد شہری زندگی میں بچوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے گاؤں میں بھیج دیا جاتا تھا، قبیلوں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے وہ بھیجا گیا۔ بنو سعد قبیلہ تھا وہاں پر، تو وہاں پر لوگ آتی تھی، دائیاں آتی تھیں لینے کے لیے، تو بہت ساری دائیاں آئیں، ان کے اندر ایک حلیمہ بنت ابو ذؤیب بھی تھی۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر سے ان کا تعلق تھا، اور ان کے شوہر کا نام تھا حارث بن عبد العزیٰ۔ جب یہ بہت غریب تھیں، کہتے ہیں کہ جتنی دائیاں آئیں اور جب وہ پوچھتی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی تھیں تو پتہ چلتا تھا کہ یہ یتیم ہے، تو وہ واپس مڑ جاتے تھے، کیونکہ ان لوگوں کو تھوڑا سا فکر ہوتی تھی کہ ان کے جو والد ہیں، ان کے گھر والے ان سے کوئی مال بھی لیں گے اس کے بدلے میں کہ انہوں نے بچوں کی پرورش کر دی ہیں۔ تو سب ایک دفعہ آئیں اور آپ کے دروازے سے واپس چلی گئی۔
تو یہ جو حلیمہ تھی اس کے پاس ایک گدھی تھی جس کے اوپر سوار ہو کر آئی، سفید کلر کی، بہت وہ بالکل مری ہوئی بری حالت تھی اس کی۔ واپس جاتے ہوئے اپنی شوہر کو کہنے لگی کہ مجھے بہت برا لگ رہا ہے کہ میری تمام سہیلیاں جو ہیں وہ یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے جا رہی ہیں، بچے لے کے جا رہی ہیں، اور میں خالی جا رہی ہوں، تو کیا ہم اسی یتیم بچے کو لے لیتے ہیں؟ اسے کیا پتا تھا کہ یہ یتیم بچہ جو ہے یہ دونوں جہاں کے لیے رحمت اللہ عالمین اللہ تعالیٰ نے انہیں بنا کر بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر انہوں نے لیا، تو وہ کہتی ہے کہ ایک معجزہ ہوا کیسا کہ وہ گدھی جو بالکل چلنے سے قاصر تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں لے کے اس کے اوپر بیٹھی تو وہ اس طرح تیز چلی کہ میں نے اپنے ساری ساتھیاں جو میرے ساتھ آئی ہوئی تھی دائیاں، ان کو پیچھے چھوڑ دیا اور ہم آگے نکل گئے۔ اور انہوں نے اپنے جو مشاہدات ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہماری ایک اونٹنی تھی جس کے تھنوں میں کبھی دودھ نہیں ہوتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے تو ہماری بکریاں جب چر کے آتی تھی، وہ قحط کا زمانہ تھا، بارش ہوتی نہیں تھی، تو جب وہ واپس آتی تھی تو ان کے تھن بھرے ہوتے تھے دودھ سے۔ میرے جو شوہر ہیں وہ اتنا زیادہ دودھ نکالتے تھے کہ جتنے بچے ہیں وہ پیٹ بھر کے دودھ پیتے تھے، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ بچے روتے ہوئے سو جاتے تھے لیکن دودھ اتنا میسر نہیں ہوتا تھا۔ لیکن یہ میرے اور آپ کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ ان کی کرامات ہیں کہ جب وہ ان کے گھر میں اس جگہ پہ انہوں نے قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو نوازا، اور بہت نوازا۔ 2 سال انہوں نے دودھ پیا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر وہ واپس لے کے، اب اس نے جب حلیمہ نے دیکھا کہ اتنے زیادہ انہوں نے جب مشاہدات دیکھے، اتنی برکت دیکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے حضرت آمنہ کو پاس لے کے گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال کے بعد، اور انہوں نے کہا کہ کچھ عرصہ ہمیں اور رکھنے دیں ان کو، تو انہوں نے دے دیا۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ لے آئیں، اور 5 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد میں حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے۔ اس کے بعد 5 سال کی ایج کے اندر یہ واپس آئے، تو حضرت آمنہ ان کو لے کر، تو ایک دفعہ وہ مدینہ جانا چاہتی تھی، اپنے شوہر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر کے اوپر حاضری دینا چاہتی تھی، لیکن جب گئی ہیں تو واپسی پہ ابوا کے مقام کے اوپر ان کی حالت بہت خراب ہو گئی، بیمار ہو گئی، اور وہیں پہ ان کی وفات ہو گئی۔ ان کو وہیں پر دفنا دیا گیا۔ ابوا کا مقام ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باقی ذمہ داری ہے وہ حضرت عبد المطلب کے اوپر آ گئی۔ حضرت عبد المطلب ان کو بہت پیار کرتے تھے، اور ان کو ہمیشہ، کیونکہ وہ اپنے قبیلہ کے سردار بھی تھے، خانہ کعبہ بیت اللہ کی ذمہ داری ان کے پاس تھی، تو وہ جب وہاں بیٹھتے تھے تو وہ ایک اونچا فرش بنایا ہوا تھا، وہاں پر کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، تو حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 8 سال اور 2 مہینے تھی تو حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو وہ اپنی وفات کے ٹائم پہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ان کے سگے چچا حضرت ابو طالب کے سپرد کی۔ حضرت ابو طالب بیان کرتے ہیں، وہ ان کو جو ہے وہ فیضان رحمت بھی کہتے ہیں، کہ ایک دفعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کے ایک دفعہ یہ ہوا کہ مکہ میں قحط تھا، بارش نہیں ہوتی تھی، قبیلے کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ وادی میں قحط ہے، بارش نہیں ہوتی، تو آپ دعا کریں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک بچے کا ہاتھ تھا، وہ اس بچے کو لے کر آئے، وہ بہت روشن چہرے والا بچہ تھا، اور انہوں نے لا کر اس بچے کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ان کی پیٹھ لگا دی اور دعا کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جہاں پر اتنی گرمی تھی، سورج نکلا ہوا تھا، پورے مکہ کے اندر بادل چھا گئے اور اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ سیلاب آ گیا اور پوری وادی سرسبز ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ انہیں پھر یہ دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کرامات دیکھتے ہوئے حضرت ابو طالب نے کہا تھا کہ یہ فیضان رحمت ہے، ان کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، یہ یتیموں کو سہارا دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے اشعار کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ اس کے علاوہ یہ ابتدائی زندگی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ بڑے ہوتے گئے اور آپ کا جو میکسیمم جو آپ کا جو کہتے ہیں جو کام تھا وہ یہی تھا کہ آپ کچھ پیسے لے کر تو لوگوں کے جو جانور ہے وہ چرایا کرتے تھے، یہیں سے آپ کا گزر بسر ہوتا تھا۔ 25 سال کی ایج تک آپ نے یہی کیا، اور 25 سال کی ایج سے پھر آگے آپ نے جو ہے وہ تجارت کا کام شروع کیا۔ یہیں سے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے
انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں اس سے آگے کے جو حالات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زندگی کے بارے میں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ می. اللہ حافظ.